مطلب یہ ارشاد فرمائیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ امام ربانی اس شخصیت کا لقب ہے جن کا نام احمد ہے، اور مجدد الفسانی بھی آپ کا لقب ہے۔ حضرت 400 سال قدیم عظیم بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ صرف آپ ایک صوفی باصفا ہیں بلکہ عالم بے بدل اور بے مثال ایسی شخصیت کے جن کے در سے علم ظاہر کے بھی دریا بہائے گئے، علوم باطن کے بھی دریا بہائے گئے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں آپ ہندوستان کے عظیم علماء و صوفیاء کرام میں شامل ہوتے تھے، شمار کیے جاتے تھے جی۔ اور ملک ہندوستان میں آپ نے ایسی خدمتیں انجام دی ہیں کہ یہاں سے کفر و ضلالت اور گمراہی کو دور کیا، اور تقریباً دین اسلام میں لوگوں نے جو خرابیاں اپنے اپنے گوشوں میں پیدا کی تھی، ان تمام گوشوں سے آپ نے اسلام کے نام پر کی جانے والی بدعتوں اور ضلالتوں کا خلا کما کیا، اور آپ کی بے شمار ماشاءاللہ خدمات ہے، ان میں سے عظیم ترین آپ کی کتابیں اور تصانیف ہیں۔ خاص کر حضرت کے مکتوبات ساری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں جی۔ اور ان مکتوبات کا ایک ایک حرف نورانی ہے، بے شک۔ اور لوگوں کے دلوں کو ان مکتوبات کے پڑھنے سے اصلاح پہنچی ہے اور نورانیت حاصل ہوئی ہے۔ بہرحال سلسلہ نقشبندیہ ہندوستان میں حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت نے جس شخصیت کا اس سلسلے کے اشاعت کے لیے انتخاب کیا وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہندوستان میں نقشبندی سلسلہ مشہور نہیں تھا، اور اس کے اکابر بھی موجود نہیں تھے۔ جی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ اکابر یہاں تشریف لائے اور چلے گئے، یا پھر گوشہ نشینی اختیار کی ہو، ممکن ہے۔ جی۔ لیکن صراحتوں سے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کی جو ملک ہندوستان اور اس کے اطراف و اکناف کے دیگر ممالک میں، یہاں تک کہ ملک عرب میں بھی ایسی اس کی ترویج و اشاعت فرمائی کہ آج تک ماشاءاللہ بڑے بڑے اکابر ملک عرب کے اور عربی علماء کرام بھی اس سلسلے میں شامل اور داخل ہوئے ہیں۔ چنانچہ مشہور ترین شخصیت عالم اسلام کی حضرت خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو مصر کے عظیم بزرگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے کئی تصانیف بھی ہیں، اور حضرت علامہ عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لیا ہے، اور انہی کے ارادت میں آپ موجود تھے، انہی سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور وہ بھی نقشبندی بزرگ ہیں، اور ان کا سلسلہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ بہرحال حضرت خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے جو عظیم نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، جن کو شاہ نقشبند دکن کہا جاتا ہے، سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دراصل پنجاب کے ہیں، اور اپنے شیخ محترم حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر یہاں ملک دکن تشریف لائے۔ تو آپ کے پیر بھائی حضرت خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام اور مصر کے عظیم بزرگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال ایسی عظیم شخصیتیں ہندوستان میں علماء شریعت و صوفیاء طریقت، یہ دونوں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے ہیں، نسبتیں رکھتے ہیں، آپ کے سلسلے سے وابستہ ہیں، اور آپ سے علوم ظاہر و باطن حاصل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی چند وضاحتیں ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ مزید تھوڑی سی وضاحت بھی میں کرنا چاہوں گا۔ جی جی۔ حضرت کی ولادت جمعہ کے دن 14 شوال المکرم 971 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 28 صفر دوشنبہ پیر کے دن 1034 ہجری میں ہوئی۔ اس طرح آپ کی عمر شریف 63 سال ہے، یعنی عمر مبارک بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی مطابقت میں سنت کے مطابق ہے۔ آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے آپ کا سلسلہ نسب جڑتا ہے، فاروق اعظم تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ایک قول کے اعتبار سے فاطمہ بنت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب آپ کے والدہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور آپ کے اجداد میں جو افغان سے ہندوستان تشریف لائے تھے، ملک عرب وغیرہ سے، حضرت فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ بزرگ ان کی اولاد سے، حضرت فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے 3 عظیم بزرگان دین ہندوستان میں جلوگر ہوئے، انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور ایسے کارنامے انجام دیے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی،
اور یہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ حضرات تینوں کے تینوں اپنے زمانے کے مجدد گزرے ہیں۔ سبحان ان میں ایک حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فاروقی ہیں، اور جن کا نسبی تعلق حضرت فروخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ دوسرے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تیسرے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ تین حضرات ہیں جو جن کا حضرت فروخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ سے نسب ملتا ہے۔ حضرت فروخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ ان سلاطین کے وزیر تھے جو ہندوستان میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے اپنی وزارت کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کی، بدعتوں کو مٹایا، اور جو یہاں پہ بت پرست وغیرہ تھے ان کو نصیحت دے کر دین اسلام میں داخل کیا۔ تو یہ کارنامے آپ کے جد امجد کے ہیں۔ اور ان کے شہزادے حضرت یوسف بن فروخ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ تو یہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں شامل ہوتے ہیں، فروخ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے حیدرآباد میں جو عظیم بزرگ ہیں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ پیر بھائی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے جد حضرت یوسف بن فروخ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ذریعے سے سلسلہ سہروردیہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام آبا و اجداد سلسلہ سہروردیہ میں خلافت اور ارادت رکھتے ہیں اور انہی کا فیض رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیگر سلاسل میں داخل ہونے سے پہلے حضرت امام ربانی کے پاس سلسلہ سہروردیہ کی خلافت ان کے والد ماجد سے حاصل تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں جو سرہند تشریف لائے اور اس علاقے کو انہوں نے آباد کیا، وہ حضرت امام رفیع الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ اس عظیم بزرگ کے خلیفہ ہیں جن کو سارا زمانہ جانتا ہے، حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے آپ خلیفہ ہیں حضرت امام رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار سرہند میں کھیتیوں میں قریب 1-1.5 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔